بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی ایکسپوزنگ ٹیک. سو اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 5 دا لاسٹ لیپ کی ٹیکسٹ کریں گے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس لیسن کی سمری کی تھی. آج ہم اس کی ٹیکسٹ شروع کرنے والے ہیں. سو چلو چلتے ہیں ٹیکسٹ کی طرف. ان اے اسمال پارٹ آف دا سٹی، شہر کے چھوٹے سے حصے میں، ویسٹ آف واشنگٹن اسکوائر، جو واشنگٹن کی چوک میں واقع ہے. اسکوائر مین ہیونگ 4 equal sides. The streets have gone wild، اور گلیاں جنگل کا نقشہ پیش کر رہی تھی. wild مین جنگل. They turn in different direction، گلیاں مختلف سپوں میں مولتے ہیں. They are broken into small pieces called places، اور ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جسے places کہا جاتا ہے، یعنی جگہ کہا جاتا ہے. One street goes across itself 1 or 2 times، اور ایک گلی اپنے ارد گرد 2 سے 3 دفعہ گھومتے رہتے ہیں. A painter once discover mean دریافت کرنا، something possible and valuable about this street، ایک مصور نے ایک دفعہ کچھ اچھا دریافت کیا اس گلی کے بارے میں. valuable mean بیش قیمت. suppose اگرچہ. A painter had some painting material for which he had not paid، مثال کے طور پر ایک مصور ہے جس کے پاس کچھ پینٹنگ کا سامان ہے جس نے اس کی پیسے نہیں دی ہے. Suppose he had no money، مثال کے طور پر اس کے پاس پیسے نہیں ہے. Suppose a man came to get the money، فرض کرے کہ ایک آدمی اس سے پیسے لینے کے لیے آیا. The man might walk down that street and suddenly meet himself coming back، اگر وہ آدمی اس گلی میں آئے گا تو واپس اکیلا ہی جائے گا، یعنی اپنے آپ سے ہی ملے گا اس تنگ گلیوں کی وجہ سے. اس کی گلیاں جو ہے ایک دوسرے کی آر پار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کئی دفعہ ملی ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ اکیلا ہی جائے گا، پیسے لیے بغیر جائے گا. وداؤٹ ہیونگ ریسیو اے سینٹ، ایک پیسہ حاصل کیے بغیر ہی واپس وہ جائے گا. This part of the city is called Greenwich Village، شہر کے اس حصے کو گرین وچ گاؤں کہا جاتا ہے. And to all Greenwich Village the painter soon came، اور جب یہ گاؤں پرانا تھا تو اس میں بہت سارے پینٹرز اکٹھے ہوتے تھے، یعنی آتے تھے. Here they found rooms they like، یہاں پر انہیں کمرے مل جاتے تھے جو ان کو پسند تھی. with good light، اچھے لائٹ کے ساتھ. and at a low cost، جس کا کرایہ بھی کم تھا. Sue and Jonesy lived at the top of a building with 3 floors، سو اور جونسی ایک عمارت کی تیسری چھت پر رہتے تھے. one of these young women came from California، ان میں سے ایک نوجوان عورت کا تعلق مینی سے تھا. the other from California، اور دوسری کا کیلیفورنیا سے. they had met at a restaurant، یہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں ملے. on 8th Street، یعنی گلی نمبر 8 کی ایک ریسٹورنٹ میں ملے. they discovered، وہاں پر انہوں نے دریافت کیا، ان کو پتہ چلا that they like the same kind of art، کہ ان دونوں کو ایک جیسا فن جو ہے وہ پسند ہے. the same kind of food، ایک جیسا خوراک بھی پسند ہے. and the same kind of cloth، اور ایک جیسے کپڑے بھی ان کو پسند ہیں. so they decided to live and work together، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اکٹھے رہیں گے اور اکٹھے کام کریں گے. that was in spring، اور یہ بہار کی دنوں، اور یہ بہار کا موسم تھا، یا یہ واقعہ بہار کے دنوں میں ہوا. toward winter a cold stranger entered Greenwich Village، کہ گاؤں میں ایک ٹھنڈا اجنبی داخل ہوا، یعنی گرینوچ ولیج میں ایک اجنبی داخل ہوا. no could see him، کسی نے بھی ان کو نہیں دیکھا تھا. he walked around touching one person here and another there with his icy finger، اور وہ چلتا پھرتا رہا اور کبھی ایک شخص کو ٹچ کرتا، کبھی دوسرے کو ٹچ کرتا اپنی برفیلی انگلیوں سے. he was a bad sickness، اس آدمی کو
انتہائی سخت بیماری تھی، بری بیماری تھی. ڈاکٹر کال ہم نمونیا، ڈاکٹر اسے نمونیا کہتے تھے. آن دا ایسٹ سائڈ آف دا سٹی، شہر کی ہر طرف ہی ہریڈ، وہ تیزی سے چلا. ٹچنگ مینی پیپل، بہت سے لوگوں کو چھوا. بٹ ان دا نیرو اسٹریٹ آف گرینوچ ولیج ہی ڈڈ ناٹ موو سو کوئکلی، کہ وہ اس گاؤں میں تیزی سے نہیں جا سکا کیونکہ اس کی گلیاں جو تھی بہت زیادہ تنگ تھی، تو اسی وجہ سے وہ حرکت نہیں کر سکا. مسٹر نمونیا واز ناٹ اے نائس اولڈ جینٹل مین، مسٹر نمونیا کوئی اچھا بوڑھا آدمی نہیں تھا. اے نائس اولڈ جینٹل مین وڈ ناٹ ہرٹ اے ویک لٹل وومن فرام کیلیفورنیا، کیونکہ ایک اچھا بوڑھا معزز آدمی کبھی کسی کمزور عورت کو نقصان نہیں دے سکتا جو کیلیفورنیا سے ہو. بٹ مسٹر نمونیا ٹچ جونسی ود ہز کولڈ فنگر، لیکن مسٹر نمونیا نے جونسی کو اپنے ٹھنڈی انگلیوں سے چھوا. شی لے آن ہر بیڈ، وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی. آلموسٹ تقریباً وداؤٹ موونگ، بغیر حرکت کی. اینڈ شی لک تھرو دا ونڈو ایٹ دا وال آف دا ہاؤس نیکسٹ ٹو ہر، وہ کھڑکی کے ذریعے دوسری کھڑکی کی دیوار کو دیکھ رہی تھی. ون مارننگ دا بزی ڈاکٹر اسپوک ٹو سو الون ان دا ہال، ایک صبح وہ مصروف ڈاکٹر انہوں نے سو سے اکیلے ہال میں کچھ کہا. ویئر جونسی کوڈ ناٹ ہیئر، جہاں پر جونسی نہیں سن سکتی تھی. شی ہیز اے ویری اسمال چانسز، اس کی چانسز بہت زیادہ کم ہے. ہی سیڈ، اس نے کہا. شی ہیز اے چانس، اس کے پاس چانس تو ہے. اف شی وانٹ ٹو لیو، اگر وہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو پھر اس کے پاس چانس ہے. اف پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو لیو، اگر لوگ خود جینا نہیں چاہتے. آئی کانٹ ڈو مچ فار دیم، میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. یور لٹل لیڈی ہیڈ ڈیسائیڈڈ، تمہاری چھوٹی لڑکی نے یہ فیصلہ کیا ہے. دیٹ شی از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ ویل، کہ وہ اچھی نہیں ہوں گے، صحت یاب نہیں ہوں گے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. از دیئر سم تھنگ دیٹ از ٹربلنگ ہر، کیا اس کو کوئی چیز پریشان کر رہی ہے. شی آلویز وانٹڈ ٹو گو ٹو اٹلی، وہ ہمیشہ اس کی خواہش تھی کہ وہ اٹلی جائے. اینڈ پینٹ اے پکچر آف دا بے آف نیپل، اور وہ سمندر کے کنارے کی تصویر بنائے. بے آف نیپل مین سمندر کی کنارہ. سیڈ سو نے کہا. پینٹ تصویر، نو پینٹ نہیں تصویر نہیں. از دیئر اینی تھنگ ورتھ بینگ ٹربل اباؤٹ، کیا اس کو کوئی بڑی پریشانی ہے. اے مین، ایک آدمی کی. اے مین، ایک آدمی کی. سیڈ سو نے کہا. از اے مین ورتھ، کیا مرد کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے. نو ڈاکٹر، نہیں ڈاکٹر. دیئر از ناٹ اے مین، آدمی نہیں ہے. اٹ از ویکنیس، یہ کمزوری ہے. سیڈ دا ڈاکٹر، ڈاکٹر نے کہا. آئی ول ڈو آل، میں سب کچھ کروں گا. آئی نو ہاؤ ٹو ڈو، مجھے پتہ ہے جو کچھ کرنا ہے. بٹ وین اے سیک پرسن begin to feel that he is gone، جب کوئی بیمار آدمی یہ سمجھے کہ وہ مر رہا ہے. half my work is useless، آدھی سے زیادہ میرا کام جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے. talk to her about new winter clothes، اس سے بات کرو سردیوں کی نئے کپڑوں کے بارے میں. if she were interested in the future، اگر اسے مستقبل میں کوئی دلچسپی ہو. her chances would be better، اس کی چانسز جو ہے وہ مزید اچھی ہو جائیں گی. after the doctor had gone، جیسے ہی ڈاکٹر گیا. she went into the work room to cry، تو وہ کام کی کمرے میں آئی اور رونے لگی. then she walked into جونسی room، پھر وہ جونسی کی کمرے میں گئی. she carried some of her painting material and she was singing، انہوں نے اپنے کچھ پینٹنگ کا سامان لی اور اس کی کمرے میں گئی اور وہاں پر انہوں نے گانا شروع کیا. جونسی lay there، جونسی وہاں پر لیٹی تھی. very thin and very quiet، بہت پتلی اور خاموش. her face was turned toward the window، اس کا چہرہ کھڑکی کی جانب مڑا تھا. سو stopped singing، سو نے گانا بند کیا. thinking that جونسی was asleep، یہی سوچ کر کہ جونسی جو ہے وہ سو رہی ہے. سو began to work، سو نے اپنا کام شروع کیا. as she worked she heard a low sound، جیسے ہی انہوں نے کام شروع کیا تو انہوں نے ایک دھیمی سی آواز سنی. again and again، بار بار. she went quickly to the bedside، وہ جلدی بستر کی جانب گئی. جونسی eyes were open wide، جونسی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. she was looking out the window، وہ کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی. and counting back، اور الٹی گنتی گن رہی تھی. 12 she said، and a little later 11، انہوں نے کہا 12، پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے 11 کہا. and then 10، اور پھر 10، and 9، اور پھر 9، and then 8، اور پھر 8، and then 7 almost together، پھر انہوں نے الٹی گنتی گننا شروع کیا تھا. Sue looked out to the window، سو نے کھڑکی کی باہر دیکھا. what was there to count،
اس میں گنتی کرنے والے کیا بات ہے. There was only the side wall of the next house a short distance away. تھوڑی سی فاصلے پر دوسری گھر کی دیوار تھی. The wall had no window. اس دیوار پر کوئی کھڑکی نہ تھی. An old tree grew against the wall. اور اس دیوار پر کی ساتھ جو تھی ایک بوڑھی درخت تھی. The cold breath of winter had already touched it. اور سردی نے جو تھی اس بہار کی سردی نے اسے ٹچ کیا تھا. Almost all its leaves had fallen from its dark branches. اور عموماً یعنی تقریباً اس کی سیاہ شاخوں سے جو تھی تقریباً سارے پتے گر چکے تھے. What is it dear؟ یہ کیا ہے ڈیئر؟ آج سوسو نے کہا. 6 said جونسی. 6 جونسی نے کہا. نا وائس still lower. اس کی آواز ابھی بھی مدھم تھی. They are falling faster now. اب وہ تیزی سے گر رہی تھی. 3 days ago there were almost 100. 3 دن پہلے تقریباً اس میں 100 پتے تھے. It hurt my head to count them. اور یہ میرے سر میں جو ہے وہ درد کر رہا ہے, سر چکرا رہا ہے ایسے. But now it's easy. لیکن اب یہ آسان ہے. There goes another one. ایک اور پتا بھی گر گیا. There are only 5 now. اب صرف 5 بچے ہیں. 5 what dear؟ 5 کیا ہے ڈیئر؟ Tell me سوسو نے کہا. Leaves on the tree. درخت پر پتے. When the last one fall. جیسے ہی آخری پتا گرے گا. I must go to. میں بھی گر جاؤں گا یعنی مر جاؤں گی. I have known. میں جانتا ہوں. That for 3 days. 3 دنوں سے. Didn't the doctor tell you کہ ڈاکٹر نے تجھے کہا تھا. Oh I never heard of such a thing. میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی. said سوسو نے کہا. It doesn't have any sense in it. اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. What does an old tree have to do with you؟ ایک بوڑھے درخت کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ Or with your getting well؟ یا تمہارے ٹھیک ہونے کے ساتھ. And you used to love that tree so much. اور تمہیں تو اس درخت سے بہت زیادہ محبت تھی. Don't be a little fool. پاگل مت بنو. The doctor told me your chances for getting well. ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے. He told me this morning. اس نے آج صبح مجھے بتایا. He said you had very good chances. اس نے کہا کہ آپ کی چانسز بہت اچھی ہے. Try to eat a little now. اب تھوڑا سا کھا لو. And then I'll go back to work. اور پھر میں کام کے لیے چلے جاؤں گی. And then I can sell my picture. اور پھر میں اپنا تصویر بھیجوں گی. And then I can buy something more for you to eat to make you strong. اور پھر میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤں گی تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ. So I think it's enough for today. Inshallah we will finish it in the next lecture. So thank you so much. تب تک کے لیے اللہ حافظ. And thank you so much for watching. Thank you so much.